السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی، جنہوں نے اپنا ریبٹ کا اور برڈس کا بزنس اسٹارٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جا رہا ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کتنا ماہانہ کما رہے ہیں اور کیا اس کام میں فائدہ ہے اور کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح فیڈ دی جاتی ہے، سب کچھ آپ کو بتائیں گے یاسر بھائی۔ السلام علیکم یاسر بھائی، وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور کتنا کما رہے ہیں۔ دیکھیں، جانوروں کا شوق تو مجھے بچپن سے تھا۔ تقریباً 13 سے 14 سال ہو گئے پروفیشنلی اس کام کو کرتے ہوئے، جس میں جو میرا مین جو میری پہچان بنا وہ امپورٹڈ ریبٹس ہے۔ تو پہلے میں نے تقریباً 12 سال پہلے جو ہے وہ 2 فیمیل 1 میل سے ہی کام شروع کیا تھا، اور پھر الحمدللہ بڑھتے پھر میں نے امپورٹ بھی کرایا 2021 کے مڈ تک، کرونا تک آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ کھلی ہوئی تھی تو کافی امپورٹ کرایا، اور الحمدللہ بڑا بہترین کام رہا۔ بہت مطلب ایک انفرادی کام ہے، ایک منفرد کام ہے، ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے برڈس بھی رکھے، جاوا ہو گئی جس میں گرین ونگ نیک ہے، کینیوٹس ہیں، گولڈیان ہے، ہیمسٹر، اسپیرل، مطلب مجھے تو شوق ہے ہر چیز کا، تو ہر چیز میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے چھت پہ رکھے ہوئے ہیں ریبٹس وغیرہ اور برڈز وغیرہ، تو یہ ٹمپریچر کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں 3rd فلور کی ٹاپ پہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور بڑا بہترین سیٹ اپ ہے، الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا فیڈ دی جاتی ہے ریبٹس کو جو امپورٹیڈ ہے؟ ریبٹس کو جو ہے وہ پیلٹس آتے ہیں ہمارے کمرشل، اس کے علاوہ لوسن کو سکھا کے دے دی جاتی ہے، باقی ویجیٹیبل اور فروٹ دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تقریباً آپ یہ بھی بتا دیں جو ینگ جنریشن ہے وہ مطلب چھوٹے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کسی کے پاس 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، یہ کام نا بہت چھوٹے پیمانے پہ اور بہت سکون سے شروع ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر کی کوئی بالکنی میں فلیٹ ہے تو گیلری میں، کوریڈورز میں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کلیئر کروں، ریبٹ کا کام کرنا ہے لوگوں کا کانسیپٹ ہے مٹی چاہیے، کچے زمین چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیج کے اندر ہوتی ہے فارمنگ، اور آپ پورے ورلڈ میں ایسے ہی ہو رہے ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیج میں یہ بریڈ کرتے ہیں، کیج میں یہ رہتے ہیں بڑے، اور بہت خوبصورت، جیسے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طرح کی بریڈس موجود ہیں میرے پاس بھی اور ہوتی ہیں۔ تو ایک اچھا بزنس ہے، ایک اچھا سورس آف انکم ہے، آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یاسر بھائی، یہ جو امپورٹڈ ریبٹ ہیں اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اسٹارٹنگ میں؟ دیکھیں، میں اسٹارٹنگ میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی زیادہ پیسے نہ لگائیں۔ آپ کے پاس ہے بھی نا تو آپ، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ 10 پیئر 20 پیئر کی باتیں کرتے ہیں، میں منع کر دیتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی جانور سب سے پہلے تو آپ کو محبت ہونا شرط ہے۔ محبت نہیں ہے نا تو پھر یہ کائنڈلی کام نہ کریں، وہ بیچارہ بے زبان رل جائے گا، کیونکہ شروع میں تو آپ بڑی کریں گے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے محبت ہو، دلچسپی ہو، دین آپ اب آ جاتے ہیں ہم کتنا کیپٹل لگائیں۔ تو دیکھیں کہ یہ منیمم 25-30 ہزار سے یہ کام، یعنی ایک پیئر سے کام آپ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے صحیح۔ بعد آپ کی رینج اگر 10 لاکھ کی بھی ہے تو میں کہتا ہوں پہلے آپ 1 پیئر لے لیں، 2، اگر آپ کے بہت ہے تو آپ 2-3 پیئر لے لیں، 4 پیئر لے لیں، ان کو سنبھالیں، دین پھر آپ ان سے کما کے بڑھاتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا سورس آف انکم ہے۔ میری کیلکولیشن جو ہوتی ہے کہ ایک فیمیل آپ کو سال کا 3.5 لاکھ کے اپروکس کما کے دیتی ہے اچھا، 1 سال میں۔ صحیح۔ تو آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 10 فیمیل ہیں تو کیا ایوریج آ رہا ہے، اور 5 ہے تو کیا۔ اچھا، تو آپ اس وقت کتنا کما رہے ہیں؟ سر یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ میری 18 سال میری ایک امبرائڈری فیکٹری تھی، میں جو بیسکلی ڈیزائنر بھی ہوں اور میں برانڈس کے لیے کام کرتا تھا، تو میں نے 2.5 سال پہلے وہ فیکٹری بند کر دی اور میں یہاں سے ارننگ کر رہا ہوں۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امبرائڈری فیکٹری جو 7 مشینیں ہوتی ہیں اس کی کیا ارننگ ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ ہی میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں، تو کتنا ہوگا۔ دراصل یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہو نا، تو ان کے لیے تھوڑا موٹیویشن ہوتا ہے، تو جی اس لیے۔ بالکل، دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کو نا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ پہلے مہینے میں 10 لاکھ نہیں کماتے، صحیح ہے، آپ کو 10 لاکھ کمانے کے لیے نا 10 مہینے لگتے ہیں۔ آپ اس صحیح۔ کو پہلے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے آپ لاکھ کماتے ہیں، پھر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کل پیڑ ڈالا اور وہ پرسوں اس نے بچے دیے اور آپ کے پاس یوں ہو گیا، 1-1.5 مہینہ لگتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا پیشنس ہونا چاہیے،
صبر ہونا چاہیے. پھر دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ پاک نوازنے والے ہیں. میری کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو نفع دیں یا کسی کو نقصان دیں. ایک حلال سب سے پہلی بات نا یہ حلال جانور ہے. ایک حلال کام کا کاروبار, اس کا شوق, اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. اچھا سب سے بڑی بات اس میں ویکسینیشن نہیں ہے, شور شرابہ, بدبو. اچھا بدبو کی بات کروں, لوگ سمجھتے ہیں کہ خرگوش میں بڑی بدبو ہوتی ہے, بڑی بیوقوفانہ بات ہے. اس سے زیادہ بدبو جو ہے وہ مرغیوں میں ہوتی ہے, اس سے زیادہ بدبو جو ہے وہ بکروں کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا غلطی کیا ہوتا ہے, ہم بچپن سے یہ سیکھے ہوئے کہ خرگوش جو ہے وہ گاجر کھاتا ہے اور لوسن کھاتا ہے. جب بھی ہم فریش چیز دیں گے نا, ہم خود گھاس میں نا پانی ہوتا ہے, کھائے گا تو وہ ظاہر سے نکالے گا اور وہ اسمیل بھی ہوگی. تو ہم اس کا آلٹرنیٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈرائی کر کے دیتے ہیں, یعنی ڈرائی فارم میں لوسن دینی ہے, ڈرائی کر دو. کوئی پالک سلاد پتہ دینا ہے, ڈرائی کر کے دے دو, تو وہ یورین ہی جب کم کرے گا اپنے نارمل اس میں کرے گا تو اسمیل بھی نہیں ہوتی. تو یہ کانسیپٹ کو سب سے پہلے بالکل ذہن سے نکال دیں کہ جی کچے میں رہتا ہے, زمین چاہیے یا بدبو بہت ہوتی ہے. بالکل میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ بھی آئے ہوئے, آپ دیکھیں کتنی اسمیل آ رہی ہوگی, ایسی نہیں آ رہی ہوگی. کتنا ریبٹ آپ نے کور کر لیا, کتنا نہیں کر سکے, اور آگے کیجز میں کیا اسمیل آپ کو محسوس ہو رہی ہے. سارا ایک تو دیکھیں آپ صاف ہے نا, تو آپ سے وابستہ ہر چیز صاف ہوگی. جو کہتے ہیں نا کہ ہر روز گندگی کرتے ہیں, آپ یقین مانیں ان کے ڈرائنگ روم میں جائیں, ان کے شوکے کرنے میں لیں, انہوں نے خود جا کے شاور نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے صاف رکھنا ہے. کوئی بھی جانور ہو نا, آپ کا بھی چھوٹا بیبی بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی آپ صاف رکھتے ہیں, ورنہ بچہ بھی گندگی کر رہا ہوتا ہے, انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو صاف صفائیاں آپ نے رکھنی ہیں, اور اس سے پھر اس کی برکات ہوتی ہے, اور اس سے پھر آپ کو ایک بہترین ارننگ ہوتی ہے. اس میں ویکسینیشن کا ٹینشن نہیں ہے, شور شرابہ نہیں ہے, مشکلات نہیں ہے. صبح ایک بار کھانا ڈال دو, رات میں ایک بار کھانا ڈال دو, پانی دے دو, خود اپنے بچے دیتی ہے, خود یہ جو ہے وہ فیڈ کراتی ہے. جیسے ہم مرغیاں اور یہ سب پالتے ہیں, تو ان میں کتنی ویکسینیشن اور موٹیلٹی ریشو ہوتا ہے. ان میں الحمدللہ یہ سب پنچایتیں نہیں ہیں. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یاسر بھائی. دیکھیں یہ ہماری ڈومیسٹک اسکوائرلز ہیں, اور مجھے تو جانوروں سے عشق ہے, تو آپ کو میرے پاس اسکوائرلز, ہیمسٹرز, گنے پگ, آؤل, مطلب کتا اور سانپ چھپکلی چھوڑ کے سب کچھ ملے گا. تو یہ بہت اچھی ٹیم ہوتی ہے, یہ میری پنجاب بھی کافی جاری ہوتی ہیں الحمدللہ, اور کراچی بھی کافی سیل ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت اچھا ٹیم ہو جاتی ہیں اور بہت کھیلنے والا آئٹم ہے. دیکھیں یہ ہیمسٹرز ہیں, اور یہ ٹرپل کوڈ ہیمسٹرز ہیں, یہ سیریل ہیمسٹرز ہیں. اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی, تو بہت لوگ پال رہے ہیں, اور میں تو 20-22 سال سے پال رہا ہوں, اور یہ بہت اچھے ٹیم ہو جاتے ہیں. بڑے پیاری چیزیں ہوتی ہیں, بہت خوبصورت. ان کو ہیمسٹرز بولتے ہیں. اب کچھ لوگ آپ کے کمنٹ میں لکھیں گے یہ تو چوہے ہیں, تو ان کے لیے میں عرض کر دوں یہ چوہے نہیں ہیں, یہ خرگوش اور چوہے, گلہری اور ہیجاک, ان کی نسل سے ہیں, روڈنٹ فیملی ہے. ٹھیک ہے نا, اور اب بہت دل کر رہا ہے ان کو چوہا بولنے کے لیے, تو ان کو موزس چوہا بولیں پھر آپ. یہ موزس چوہے ہیں. صحیح ہے یاسر بھائی, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے کوآپریٹ کیا. خدا حافظ. اللہ حافظ.